بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پولیٹیکل سائنس کا چیپٹر واٹ از ڈیموکریسی وائی ڈیموکریسی کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے میرٹس آف ڈیموکریسی، جمہوریت کی خوبی. آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے آرگومنٹس اگینسٹ ڈیموکریسی پڑھا تھا، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میرٹس آف ڈیموکریسی، جمہوریت کی خوبی. فالوئنگ آر دا مین میرٹس آف ڈیموکریسی. مندرجہ ذیل جمہوریت کے بنیادی خصوصیات ہیں. سب سے پہلا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، عوام کی حکومت. ڈیموکریسی انشورز پیپلز پارٹیسپیشن ان گورنمنٹ. ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ بائی دا پیپل. جمہوریتی حکومت میں لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانا، اور جمہوریت عوام کی حکومت ہوتی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ. دوسرا ایکوالٹی، مساوات، برابری. ڈیموکریسی انشورز دا کوالٹی آف پولیٹیکل رائٹس. ایوریبڈی has the opportunity to progress in life. جمہوریت سیاسی حقوق کے معیار کو یقینی بناتی ہے اور ہر ایک کو زندگی میں ترقی کا موقع ملتا ہے. یہ میرٹس ہیں. تیسرا جو میرٹ ہے اس کا وہ ہے لبرٹی. آزادی بھی بولو، خوشحالی بولو، جو آپ کی مرضی. People enjoy freedom of speech and expression, freedom of movements, freedom of religion, freedom of holding meetings, and to criticize the policies and actions of the government. آزادی سے کیا ہوتا ہے؟ پیپل جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کو، اظہار رائے کو، اور ایکسپریشن، اپنے ایکسپریشنز کو. دوسرا جو ہے فریڈم آف مومنٹس، ادھر ادھر جانے کی فریڈم، ادھر ادھر جانے کی آزادی. تیسرا جو ہے فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی. اور اس کے ساتھ ساتھ اجلاسوں کی آزادی، اور اگر حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات پر تنقید کرنے کی آزادی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے، لبرٹی سے ایک انسان کو سپیچ کی اور اپنے ایکسپریشنز جو ہیں ان کی آزادی ملتی ہے، مومنٹس کی آزادی ملتی ہے، ریلیجنز کی آزادی ملتی ہے، اور وہ اجلاس ہولڈ کرنے کی آزادی ملتی ہے جس سے وہ حکومت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک میرٹ ہے اس کا، ڈیموکریسی کا. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بیسڈ آن پبلک اوپینین، رائے عامہ کی بنیاد پر. رائے عامہ، پبلک اوپینین. ڈیموکریسی ریسٹس آن دا کنسنٹ. ڈیموکریسی ریسٹس آن دا کنسنٹ آف دا پیپل. The people feel that the laws in democratic governments are self-made and self-enforced. جمہوریتی لوگوں کے مندرجات پر قائم ہے، مندرجات پر قائم ہے، کنسنٹ پر قائم ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، عوام کو لگتا ہے کہ جمہوری حکومتوں میں قوانین خود ساختہ اور خود نافذ ہوتے ہیں، خود ساختہ اور خود نافذ ہوتے ہیں. پانچواں جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے اسٹیبل اینڈ ریسپانسبل گورنمنٹ، مستحکم اور ذمہ دار حکومت. اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ از مور اسٹیبل اینڈ ریسپانسبل. جمہوری حکومت بہت ہی ذمہ دار اور مستحکم ہوتی ہے. اٹ اوائڈز ریولوشن because the people themselves are the makers and the breakers of the law of government.
if the people indicate a lack of confidence in the government, then it will have to resign. جمہوری حکومت بہت ہی زیادہ ذمہ دار اور مستحکم ہوتی ہے. یہ انقلاب سے اجتناب کرواتی ہے کیونکہ عوام خود حکومت سازی اور قانون شکنی کرنے والے ہوتے ہیں. اگر عوام حکومت پر اعتماد کا فقدان ظاہر کرتے ہیں تو پھر اسے استعفیٰ دینا پڑتا ہے، مستعفی ہونا پڑتا ہے. چھٹا جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے نو پاسبلٹی آف ریولیوشن. تو انقلاب کا کوئی امکان نہیں ہوتا. پیپل کین چینج دا گورنمنٹ وین ایور دے سو ڈیزائر. دیئرفور the democratic government changes with the change in time. تو انقلاب کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ چاہیں حکومت بدل سکتے ہیں. People can change the government whenever they so desire. Therefore, the democratic government changes within the change in time. جمہوری حکومت وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونی چاہیے. وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونی چاہیے. دیٹ مینز اس میں ایسے لیڈرز آنے چاہیے جو ینگ ہو، جو انرجیٹک ہو، جو ہر ایک کام کرنے والے ہوں. ساتواں جو پوائنٹ ہے دیٹ از پولیٹیکل ایجوکیشن، سیاسی تعلیم. ڈیموکریٹک گورنمنٹ gives political education to the people. The entire procedure of elections gives the people political education. ڈیموکریٹک حکومت عوام کو سیاسی تعلیم دیتی ہے. انتخابات کا مکمل کار لوگوں کو سیاسی تعلیم دیتا ہے. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سب سے پہلا پولیٹیکل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹک حکومت سے لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پولیٹکس میں کیا ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے جیسے جمہوری جو انتخابات یا ان کا سسٹم جو ہوتا ہے، الیکشن کا اور سسٹم ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو ان کے مکمل کام کا پتہ چلتا ہے اور اس سے لوگوں کو سیاسی تعلیم ملتی ہے. آٹھواں جو پوائنٹ ہے اس کا دیٹ از نیشنل یونٹی اینڈ پیٹروٹزم. قومی اتحاد اور حب الوطنی، وطن سے محبت. The democratic form of government increases the spirit of national unity and patriotism in the people. جمہوری طرز حکومت سے لوگوں میں اتحاد اور حب الوطنی کے جذبے کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ میرٹس تھے. سب سے پہلا میرٹ ہے اس کا گورنمنٹ آف دا پیپل. دوسرا جو میرٹ ہے وہ ایکویلٹی ہے. تیسرا جو ہے وہ لبرٹی ہے. چوتھا جو ہے بیسڈ آن دا پبلک اوپینین ہے. پانچواں ہے اسٹیبل اینڈ ریسپانسبل گورنمنٹ. چھٹا ہے نو پاسبلٹی آف ریولیوشن. ساتواں ہے پولیٹیکل ایجوکیشن. اور آٹھواں جو ہے نیشنل یونٹی اینڈ پیٹروٹزم. زندگی نے ساتھ دیا. اس سے آگے کل.